جن میں بالتفصیل جناب فاطمہ کے حالات اور جن میں تھوڑے تھوڑے ہیں ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی. میں نے بالاستیاب 19 کتابیں دیکھی, مجھے ملا ہی نہیں کہیں کہ نبی پاک نے بیٹی کو کبھی جھڑکا ہو. یار کبھی ہو ہی جاتا ہے نا, بچے کبھی کوئی ایسی حرکت کاری جاتے ہیں نا. 19 کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ گھر سے گئی, حضرت ام سلمہ نے پوچھا فاطمہ نبی پاک کے گھر جو دن بتائے تھے یاد آتے ہیں؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی 15 سے 18 سال کا زمانہ گزارا ہے, کئی کچھ ہوتا تھا, لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ نے کبھی ایک بار بھی جھڑکی نہیں دی ہے. نبی نے بیٹی کا اتنا, یار بچے غلطی کرتے ہیں, بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے تو بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, کچھ بھی کر جاتے ہیں, کچھ بھی ضد کر جاتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ میں نے بیٹی کو 18 سال میں کبھی نہیں جھڑکا. یہ نہ ہو کہ تم جھڑک کے بیٹیوں کو پسے دیوار لگا دو, بیٹا تو تمہاری موٹر سائیکل کی پشت پہ ہو اور بیٹی کو یہ ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ آ کے تمہاری چارپائی پہ بیٹھ کے اپنا دکھڑا بھی بیان کر سکے. ایسا نہ کرنا. 19 کتابیں کہتی ہیں کہ سجدہ کو میرے مصطفیٰ نے کبھی جھڑکی نہیں پلائی. اب رسول پاک نے گھر سے روانہ کیا, ارے یہ نبی پاک کی بیٹی ہے, ایک جوڑے میں گئی. حضرت صدیق اکبر نے ایک قیمتی جوڑے کا بندوبست کیا, ایک قیمتی جوڑے کا بندوبست کر دیا اور جناب فاطمہ کے دہیج میں وہ بھی شامل کر دیا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رات بیت گئی علی کے گھر میں, دن چڑھا تو دروازے پہ دستک ہوئی. ایک فقیر مانگنے والا آیا, اس نے صدا کیا لگائی, واہ فقیر تیری صدا پہ بھی قربان جاؤں اور واہ فاطمہ تیرے دروازے پہ بھی قربان جاؤں. فقیر دروازے پہ آ کے کہتا ہے گھر والوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, گھر والوں میں نے بیٹی کا نکاح کرنا. ایک جوڑا ہے سجدہ کے پاس, جناب سجدہ نے جوڑا لپیٹا, حضرت علی سے کہا بعد جو فقیر آیا اس سے عطا کر دو. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تیری شادی کا جوڑا ابھی تو نے کہنا بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی مجازی خدا ہو, حکم ماننا میری ذمہ داری ہے, لیکن علی یہ جوڑا میری ملکیت ہے, میں جس کو چاہوں دے سکتی ہوں. وہ دروازے پہ آیا ہے, خیرات لینے آیا ہے. تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی ہو, میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں ہو تو کسی کو دینا, میرے باپ نے سکھایا ہے جب کوئی مانگنے آ جائے نا تو گھر میں نہ بھی ہو تو قرض اٹھا کے دینا, دروازے سے فقیر خالی نہیں جانا چاہیے. فرمایا دے دو. اگلے ہی دن اگلی ہی صبح سجدہ نے نیا جوڑا فقیر کو دے دیا. جناب علی فرماتے ہیں میں گھر آیا, کچھ جاؤ تھے میرے پاس, وہ میں ام سلمہ کے پاس لے گیا, پکا کے لایا. اگلی ہی صبح سجدہ اٹھی اور فرماتے وضو کیا, نماز پڑھی اور نماز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شہزادی, یہ ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے, یہ وہ شہزادی ہے کہ کوئی بادشاہ کی شہزادی اس کی خاک راہ تک نہیں پہنچ سکتی. حضرت فاطمہ اٹھی ہے, کہا علی رات کچھ گندم نظر آئی تھی. جناب علی کہتے ہیں وہ چھوڑ دو, آج میں کچھ جوں پکا لایا ہوں, وہ کھا لیتے ہیں, گندم کل دیکھی جائے گی. فرمایا آج جوں پکائیں گے, وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے, ذرا گندم میرے قریب کرو, چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے, میں پیسنا شروع کرتی ہوں. یہ شہنشاہ زادی ہے, یہ نبی زادی ہے, یہ پیغمبر زادی ہے. جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ. حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں, جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی, میں وہاں کام کر کے آئی تھی, میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں, مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی. جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا, جھاڑو دینا شروع کر دیا, روٹیاں پکانی شروع کر دی. مجھے کہا علی پگڑی اتارو, میلی ہو گئی ہے, دھونا چاہتی ہوں. جناب فاطمہ نے پہلی دہاڑی پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے, میری طرف دیکھیے, گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ لے لیے. میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی, ابو داؤد کے اندر لفظ ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو میرے گھر میں.
آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو یہ پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے، جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خادم بن جائے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی سارے گھر کا کام کرتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں حال یہ تھا، میں ویسے عرض کروں کہ کبھی کبھی بات کر لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، سن لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لکھ دینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، پڑھ لینا کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن اس بات کو پرکھنا اور غور کرنا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، یہ نبی پاک کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب علی عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں ابھی فاطمہ کو کچھ دن ہوئے یہ میرے گھر آئے ہوئے، لیکن آج رات میں نے اس کا ہاتھ کھول کے دیکھا ہے تو چکی پیس پیس کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پیس پیس کے چکی نبی پاک کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ پتہ حال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں غربت آ گئی۔ عورتیں کہتی ہیں ہم مردوں کے مقابلے میں نکلیں گی، ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہمیں سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، بت ہم کو کہیں کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے، ہمیں درس دیتے ہیں وہ جو آج اپنی ماؤں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دے سکتے، اولڈ ہاؤس میں بھیج آتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو درس دینے چلے ہیں عورتوں کی عزت کا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں عورت کس طرح ساتھ دیتی ہے مرد کا۔ حضرت فاطمہ نے سلمان فارسی سے کہا میں جب باپ کے گھر میں ہوتی تھی تو فلاں گھر سے سود آیا کرتا تھا، میں کاتا کرتی تھی، جاؤ تھوڑا سود لے آؤ۔ جناب علی فرماتے میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہنچا تو نبی کی بیٹی گھر چمکا کے، روٹیاں پکا کے، آٹا گوندھ کے، چکی پیس کے، برتن دھو کے، کپڑوں کی صفائی کر کے، 100 نفل پڑھ کے، 10 سپارے ختم کر کے، حسن اور حسین کو دودھ پلا کے، جناب علی فرماتے میری نگاہ اٹھی تو فاطمہ چرخا کاٹ رہی تھی۔ جناب علی فرماتے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا نبی پاک کی شہزادی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ کی اکیلے کی ڈیوٹی تو نہیں بچے پالنے کی، ارادہ کیا ہے چرخا کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گی، کچھ کچھ راشن لوں گی، حسن کے منہ میں تم روٹی ڈال دینا، حسین کو میں کھلا دیا کروں گی۔ یہ رسول پاک کی شہزادی ہے، وہ نبی پاک کی بیٹی ہے۔ فرماتے 6 دینار سوت بنا، 6 دینار کا سوت کاٹا، وہ سوت بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے آ کے طواف کرتے ہوں گے جو میرے نبی کی شہزادی نے بنایا۔ 6 دینار کا سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ جاؤ بیچ کے آؤ۔ سلمان بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے۔ حضرت فاطمہ نے خوشی خوشی ہاتھوں کی مزدوری، سیدہ طیبہ طاہرہ، اعلیٰ حضرت فرماتے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کو جس نے دیا زمانے کو۔ جناب سیدہ نے سوت بنایا، 6 دینار ملے۔ حضرت علی کی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا علی جا بازار میرے بچوں کے لیے راشن لے کے آ۔ جناب علی، اور علی بھی کیا بات ہے، گھر سے نکلنے لگے تو فرمانے لگے فاطمہ یہ میرے ہیں نا، یہ میرے ہیں نا، مرضی سے خرچہ کر سکتا ہوں نا، میں جو تو کہتی ہے وہ لے کے آؤں یا شریعت کے قاعدے کے مطابق؟ ارے یہ ہے بیوی ساتھ دینے والی، یہ ہے بیوی جو گھر کو جنت بن، تم ہمیں درس دینے چلو ہو، ہمیں بتانا چلو ہو، آؤ تمہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے آؤں جو گھر کی 4 دیواری میں بند بھی ہے اور اپنے خامد کی شریک حیات بھی ہے اور اس کے دکھوں اور سکھوں کی ساتھی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے سوت بنایا، 6 دینار کا بیچا۔ علی نے کہا مسکرا کے فاطمہ میرے ہے نا؟ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی علی
بالکل آپ کے ہیں جو جی میں آئے کر لینا. جناب علی گھر سے نکلے, علی بھی علی ہے. حضور نے فرمایا علی تیری بھی مثال کوئی نہیں. جناب علی گھر سے نکلے, 2 گلیاں کراس کی تھی, ایک مانگنے والا آ گیا, کہنے لگا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں. علی نے جیب سے 6 کے 6 دینار نکالے. اپنے بچے نہیں دیکھے, حسن حسین نہیں دیکھے, اس کی ہتھیلی پہ رکھے, مٹھی بند کی, کہا کسی کو بتانا نا علی نے دیے ہیں, کسی کو بتانا نا علی نے دیے ہیں, کسی کو نہ کہنا کہ علی نے دیے ہیں. دیکھ کے علی لوٹ آئے. سیدہ نے علی کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھا. یہ ہے بیوی جو خامد کو جاننے والی ہے. جناب علی اندر داخل ہوئے, ہاتھ خالی دیکھے تو حضرت فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی کوئی بات نہیں, اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو اللہ ہمیں اور عطا فرما دے گا, کوئی بات نہیں.